جی بھائی بات کریں. آپ سے سوال کرنا تھا عزاداری کے متعلق. کہاں سے فون کر رہے ہیں بھائی؟ جی میں کراچی سے کال کر رہا ہوں. جی کیسے ہیں؟ خیریت سے آپ؟ جی الحمدللہ. آگا بہت دیر سے ویٹنگ پر تھا. تو آگا میرا سوال یہ تھا کہ آج کل یہ جو ہے خامنائی کا گروہ عزاداری پہ یہ تنقید کرتا ہے کہ یعنی کہ ہم جو عزاداری کر رہے ہیں یہ رسم ادا کر رہے ہیں. تو یہ کہتے ہیں رسم سے باہر نکل کے امام حسین نے یعنی کہ طاغوت کے خلاف قیام کیا ہے. تو ہمیں یعنی کہ اس رسمی عزاداری میں نہیں پڑھنا چاہیے ماتم نوحے میں، بلکہ ہمیں طاغوت کے خلاف یعنی امریکہ اسرائیل ان کے خلاف پڑھنا چاہیے. یہ اصل مقصد امام حسین تھا، یہ قیام کا مقصد تھا. تو ہمیں طاغوت کے خلاف قیام کرنا چاہیے، یہ ہمارا عزاداری کا مقصد ہے. طاغوت یعنی شیطان، طاغوت یعنی وہ شخص جس نے طغیان کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر قیام کرنا ہے تو اسی کے خلاف کرنا ہے نا. پھر امام حسین علیہ السلام تو 20 سال معاویہ کے انڈر بھی رہے، کوئی قیام نہیں کیا. 20 سال معاویہ. اس سے پہلے امام حسین علیہ السلام انہوں نے تقریباً 35 سال نہیں 25 سال اس کے اندر رہے. ابو بکر، عمر اور عثمان کے اندر رہے، ان کے خلاف بھی قیام نہیں کیا نا، قیام نہیں کیا. اگر یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف قیام کیا ہے تو وہ مجھے دکھائیں کہ کہاں پر امام حسین علیہ السلام نے فوج جمع کی، کہاں پر امام حسین علیہ السلام نے عوام کو دعوت دیا، جب مدینے میں تھے، جب مکے میں تھے، خطبہ دیا ہو کہ آؤ میری مدد کو آ جاؤ، میں قیام کرنا چاہتا ہوں. کہاں پہ تھا؟ کچھ بھی نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کو کوفے کے لوگوں نے دعوت دی کہ آپ آ جائیں، اور وہ وقت یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس جانے کے لیے کئی جگہ بھی مکے میں رہتے، مکہ میں حد کی حرمت نہیں چاہتے تھے کہ مکہ میں وہ شہید ہو جائیں. اور کوئی مدینہ بھی جاتے شہید ہو جاتے، اور کوئی جگہ بھی نہیں تھا. یمن جاتے شہید ہو جاتے، کوئی جگہ صرف ایک مقام تک کوفہ والوں نے دعوت دی تھی، وہ بھی جھوٹے تھے. وہ راستے میں آ گئے، وہاں پہ کوفے کی طرف آ گئے تو وہاں پہ ان کو شہید کر دیا گیا. امام حسین علیہ السلام نے کہ اگر یہ کہیں کہ قیام کرنا، اگر قیام کرنا تھا تو اس سے پہلے کرتے، عمر کے زمانے میں قیام کرتے، عثمان کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں قیام کرتے، ان کی والدہ کو شہید کیا. معاویہ کے زمانے میں قیام کرتے، ان کے بھائی امام حسن علیہ السلام کو شہید کیا. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا ہے. امام حسین علیہ السلام ان کا سیرت بالکل وہی سیرت ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کا، کہ انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام نے قیام نہیں کیا، امام حسن علیہ السلام نے قیام نہیں کیا، امام زین العابدین علیہ السلام نے قیام نہیں کیا، امام باقر علیہ السلام نے قیام نہیں. وہی سیرت ہو بہو امام حسین علیہ السلام کی. فرق اتنا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو لوگوں نے دعوت دی، لوگوں نے بیعت کیا، ان کی حکومت بن گئی. امام حسین علیہ یعنی حجت تمام ہوئی تو قبول کیا نا. اگر نہ کرتے عثمان کے بعد، قبول نہ کرتے لوگوں کے بعد، تو حجت تمام تھی امیر المؤمنین علیہ السلام. ملامت کرتے لوگ، تاریخ ملامت کرتا کہ آپ کی حکومت بن جاتی، آپ نے خود قبول نہیں. اسی طرح امام حسین علیہ السلام پہ حجت تمام ہوا. امام حسین علیہ السلام سے نے لوگوں سے یہ طلب نہیں کیا کہ تم آ کے میرے ساتھ دے دو، میں نے یزید کا تختہ الٹنا ہے، میں نے قیام کرنا ہے. نہیں، لوگوں نے حجت تمام کر دیا ان پر، اور ان کے پاس جانے کے لیے جگہ بھی نہیں تھا کہیں. سمجھ میں بات یہ ہے، اصل میں قیام کچھ بھی نہیں تھا. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات آپ کو؟ جی لیکن اگر وہ لوگ بیعت کرنے والے کوفی ساتھ دیتے تو پھر تو امام قیام ہی کرتے ہیں نا، پھر یزید کے خلاف تختہ الٹتے. اگر وہ کرتے تو جس طرح امیر المؤمنین علیہ السلام نے صفین میں معاویہ کے خلاف لڑائی کرتے، جی ہاں ہو جاتا. لیکن امام حسین علیہ السلام نے خود اس طرح کوشش نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. اور امام کا حق ہے جب اس کے لیے شرائط میسر ہوں، اس کے پاس طاقت ہو، وہ اسلام کو نافذ کرے، اسلامی حکومت بنا دے، وہ لوگوں اللہ کا حکم زمین پہ نافذ کر دے. امام کا یہ حق ہے، امام کا یہ حق. امام اگر قیام کرتے ان کا حق بنتا، لیکن انہوں نے حق یہ ہے کہ قیام نہیں کیا. امام صادق علیہ السلام کے لیے بھی اگر ان کے پاس سپاہی ہوتے وہ قیام کرتے، لیکن یہ امام علیہ السلام کے لیے ہے. باقی شیعوں کے لیے حکم یہ ہے کہ تم انتظار کرو امام حجت علیہ السلام. سمجھ میں آ رہی نا بات اب؟ جی آقا. اور آقا ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ یعنی کہ جو ہم مثال طور پہ کوئی ہتھکڑی یا بیڑیے پہن رہے یا پھر سینہ کو بھی کر رہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو تم یزید کی سنت ادا کر رہے ہو. یہ ولایت فقیہ والے کہتے ہیں کہ یزید نے امام حسین کو یعنی کہ مارا یا آگ پہ چلائے، تو جو تم لوگ آگ پہ چلے یا کڑی پہن رہے ہو تو یہ تو یزید کی سنت ہے، تو تم یہ تو یزید کی سنت ادا کر رہے ہو. تو کڑی پہننا ہم تو اس کو ہم کڑی پہننے کے متعلق ہم کچھ نہیں جانتے. ہم یہ جانتے ہیں کہ زنجیر زنی کرنا، قمع زنی کرنا، یہ باتیں جزا میں ہیں. اگر کوئی شخص کہے کہ مثلا جیسے امام زین العابدین علیہ السلام کو ان کو زنجیر پہنایا گیا تھا، ان کی یاد میں ہم زنجیر پہنیں، تو یہ ایک محبت ہے، ایک عقیدت ہے کہ ان مولا کی یاد میں ان کو زنجیر پہنایا گیا، ہم زنجیر پہنیں گے نا. یہ اگر کوئی کہہ دے ایک محبت ہے، ایک عقیدت ہے، ایک احترام ہے، ایک اتباع ہے، اس طرح سے ایک محبت ہے. اور ایک یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب امام علیہ السلام جو ہے وہ جنگ کے لیے جاتے تو انہوں نے بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے وصیت کی کہ میری شہادت کے بعد نہ اپنا چہرہ نوچنا، نہ بال پریشان کرنا، نہ ماتم کرنا. تو اس بارے میں جو ہے مخالفین بھی اعتراض کر رہے ہیں اور خامنائی والے بھی ایسے حدیث کے. اس کا جواب ہم نے آج دے دیا ہے نا، اس کا جواب ہم نے دے دیا کہ جزا کرنا یہ مستحب ہے، بے قراری کرنا مستحب ہے.
اب بی بی زینب سلام اللہ علیہا وہ جو تھی ان کا کام کیا تھا، وہ کہ امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد بچوں کا خیال رکھنا، بچیوں کا خیال رکھنا، امام زین العابدین علیہ السلام بیمار ہیں ان کا خیال رکھنا. اگر وہ مثلا کوئی وہ ماتم کرتی، بے ہوش ہو جاتی، اس طرح تو بچوں کا خیال کون رکھتا؟ ٹھیک ہے نا، ان کو تسلی دینا. اگر وہ بے قرار ہو جائیں، بے قراری میں دم ہی توڑ دیں، اپنی بہن کو تسلی دیا ہے، وہ تو وہ الگ بات، وہ ان کے لیے ہے، وہ شیعوں کے لیے نہیں ہے، وہ اپنی بہن کے لیے اس خاص حالت میں خود کی شہادت کے بعد بہت سخت حالات پیش آنے ہیں. ان سخت حالات میں ماتم کرنے کا تو فرصت ہی نہیں. خیمے جل جائیں گے، ٹھیک ہے نا. اب خیمے وہ بچے صحرا میں بکھر جائیں گے، صحرا میں بچے پیاس سے مر جائیں گے، ان کی جان بچانا. چھوٹے چھوٹے بچیاں ہیں، ان کی جان بچانی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے نا. اس کے باوجود حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے سر مارا ہے، اپنے محمل سے سر مارا ہے، اپنا سر سخون نکالا ہے. ٹھیک ہے. اور بس آخری سوال یہ تھا کہ ایک یہ بھی پورٹری کیا جاتا ہے کہ یزید جو تھا وہ ایک حاکم جابر شخص تھا اور شریعت میں تبدیلیاں کر رہا تھا، ناانصافی کر رہا تھا، تو امام جو ہے نہی عن المنکر کے جو ہے اس کے لیے نکلے. نہیں یہ سب جھوٹ ہے بھائی، ایک برا یہ سب انسان تھا، اس لیے قیام یہ سب جو ہے یہ ایک غیر شیعی فکر ہے، یہ شیعوں کا فکر نہیں ہے، یہ غیر شیعی فکر ہے کہ باقی خلفاء صحیح تھے اور یزید جو ہے فاجر ہے. نہیں، اس سے پہلے اس کا باپ، یزید کا جو باپ تھا وہ یزید سے زیادہ فاجر تھا، یزید سے زیادہ ظالم. معاویہ، یزید تو کچھ بھی نہیں ہے معاویہ کے مقابلے میں. معاویہ جو تھا وہ یزید سے زیادہ فاجر تھا. یہ تو جماعت عمریہ کی سوچ ہے نا، محمد اقبال کا سوچ ہے، جس کو آپ شاعر مشرق بولتے ہو. یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پہلے خلفاء صحیح تھے، ابو بکر صحیح تھا، عمر صحیح تھا، عثمان صحیح تھا، معاویہ یہ لوگ صحیح تھے. یزید کی باری ہے، یزید غلط ہے تو امام حسین علیہ السلام نے انقلاب کیا. یہ ایک بالکل غیر شیعی فکر، یہ غلط بات ہے. یزید وہی انہی جیسا ہے. یزید جو ایک مقلد ہے، یہ ایک تابع ہے معاویہ کی، معاویہ عثمان کی، عثمان عمر کی، یہ سب ایک ہیں، ان کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ یہ نہیں ہے کہ پہلے والے ٹھیک تھے، ابھی آدمی جو ہے جتنے شریعت میں تغیرات ابو بکر عمر نے کیے، یزید نے اس سے ایک سما ایسا بھی نہیں کیا. سب بدعتوں کا معرفی کرنے والا تو ابو بکر اور عمر تھے، تغیرات لانے تھے انہوں نے لائے. تو یہ ایک غلط فعل ہے کہ یزید جو بہت برا آدمی ہے اس لیے انہوں نے انقلاب کرنا، یزید برداشت نہیں ہوتا، باقی برداشت ہوتا. بات وہی ہے جو ہم نے کہہ دی پہلے آپ کو کہ کوئی امام حسین علیہ السلام نے انقلاب کرنے کی کوشش نہیں کی. ہمیں ان کی سیرت میں ایسی کوئی بات نہیں ملی کہ انہوں نے انقلاب کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ آقا، بہت بہت شکریہ. یقین جانے ہم تو نماز پڑھتے ہیں، آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ کا سایہ ہم پہ ہمیشہ قائم رکھے. آپ اسی طرح خدا عزت، خدا سلامتی، جزاک اللہ آقا، بہت بہت خدا عافیت ہے، خیر، بہت مہربانی.